پادری بنے تو کھڑے ہو کے دلی میں بولے اگر مجھے اپنی دوران طالبی علمی میں یعنی جب میں اسٹوڈنٹ تھا تب میں نے اپنے اسکول میں اگر عمر کو نہ پڑھا ہوتا تو کیجریوال نہیں ہوتا. دنیا کا بادشاہ ہے اور کرتے پہ 14 پیمند لگے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی پردھان کے کرتے پہ پیمند؟ کبھی آپ نے کسی ایم ایل اے ایم پی کے کرتے پہ پیمند دیکھا؟ نہیں دیکھا ہوگا. مگر یہ 14 پیمند کو پیج لگا وہ مجھے وہ پیمند لگاتے ہیں اور علماء نے لکھا ہے ایک پیمند اس میں 14 پیمند میں سارے کپڑے کے نہیں تھے. ایک میں کپڑا جب نہیں ملا نا تو پھر کائے کا چمڑے کا پیمند لگا ہوا تھا. مگر آدھی دنیا پہ حکومت کرتا تھا. کوئی ایک ویدھان سبھا کی بات نہیں کر رہا ہوں, لوک سبھا کی. آدھی دنیا کا حاکم جسے آپ اور میں بھلا چکے ہیں, جس کا ذکر اب ہوتا ہی کہیں نہیں, میاں وہ ایسا حاکم تھا. علماء نے لکھا ہے وہ خالی آدھی دنیا کا بادشاہ نہیں تھے, کہا پھر اللہ نے انہیں آگ پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی. ذرا بولو ذرا بولو 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 بولو. آگ پر حکومت, مٹی پر حکومت, پانی پر حکومت, ہواؤں پر حکومت. آگ پر حکومت, مٹی پر حکومت, پانی پر حکومت, ہواؤں پر حکومت. میاں عمر وہ ہے کہ ذرا غور کریں, ایک مرتبہ منبر رسول پہ تشریف فرمائے اور تقریر کر رہے ہیں. آپ جائے ایک آدمی ایک صاحب آتے آ کر کے کہنے لگے حضور جوالا مکھی پھوٹ چکا ہے, پہاڑ میں سے آگ شہر کی طرف کو آ رہی ہے, اگر نہیں روکا گیا تو وہ آگ شہر میں داخل ہو جائے گی. اس زمانے میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا. حضرت عمر نے اپنی چادر دی, لے میری چادر لے کے جاؤ اور جا کر کے آگ کو پیچھے کر دو. تمیم داری کہتے ہیں میں نے ڈر گیا, میں نے کہا سوچا عمر سے کہوں کہ چادر کو تو آگ جلا دے گی, مگر پھر میں گیا اور جا کر کے میں نے جو ہمت کر کے عمر کی چادر سے آگ کو پیچھے کرنے کے لیے اشارہ کیا. کہتے میں قریب جا کے جب میں نے اشارہ کیا نا تو جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر کے جانور بھاگتا ہے ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کر آگ پیچھے بھاگتی تھی اور دنیا سے یہ کہتی تھی کہ جب عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. ذرا بولو سبحان اللہ. وہ عمر کون ہے؟ میاں جب ہندوستان آزاد ہوا, ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو, جب ہندوستان آزاد ہوا نا تو پھر گاندھی جی ممبر سیاست پہ چڑھتے ہیں اور سیاست کے ممبر پہ چڑھنے کے بعد ہندوستان کے گاندھی جی نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں کسی دیوی دیوتا کا حوالہ نہیں دے سکتا. ہندوستان کو اگر آگے بڑھانا ہے اور اگر ہندوستان کی ترقی کی طرف لے جانا ہے ہندوستان کو تو میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ مدینے کے عمر کے طریقے پہ چلو. سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب قبلہ نعرہ تکبیر, ذکر سرور کائنات لینے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اب بیدار ہو جاؤ خدا کے واسطے. مسلمانوں اب بیدار نہ ہوئے تو کب بیدار ہوگے؟ اگر سنو یہ جو تم کہتے ہو لکھنؤ میں اکٹھے ہو جاؤ, رانچی میں اکٹھے ہو جاؤ, دلی میں, لکھنؤ اور دلی میں اکٹھا ہونے سے کام نہیں چلے گا. مسجدوں میں اکٹھے ہو, سبحان اللہ. مسجد میں اکٹھے ہو, اپنی قوم کو پہچانو کہ تم کون ہو, اپنا اسٹیٹس دیکھو تم کون ہو. ابھی کچھ دنوں پہلے کیا کہتے تھے, یہ آ گیا تو کامیاب ہو جائیں گے, یہ آ گیا تو یہ میرا لیڈر ہے, یہ میرا نیتا ہے, یہ میرا لیڈر ہے, یہ میرا نیتا ہے. کیا تمہارا کوئی قائد نہیں ہے؟ کیا تمہارا کوئی رہنما نہیں تمہاری تاریخ میں جو تم انہیں اپنا لیڈر بتاتے ہو؟ تمہارا کوئی ایسا لیڈر ہے جس کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو؟ بتا سکتے ہو کوئی ایسا لیڈر جس نے کوئی جو گھوٹالا نہیں کیا ہو؟ تم قسم کھا سکتے ہو اپنے لیڈر کے دامن کی؟ نہیں کھا سکتے. مگر تمہاری قوم کے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جس نے 10 سال حکومت کی, مگر اس کے دامن کی قسم ہندوؤں نے بھی کھائی, مسلمانوں نے بھی کھائی, یہودیوں نے بھی کھائی. اس کے دامن کی پاکیزگی کی قسم سب نے کھائی. اس نے 10 سال حکومت کی اور 10 سال کے اندر اس نے 1060 شہر پتہ کیے. کتنے؟ 1060 شہر پتہ کیے. 1060 شہر یعنی 3 دن کے اندر ایک شہر پتہ ہوتا تھا اس کے زمانے میں. اور میاں سنو, اس نے 10 سال میں 4000 مساجد تعمیر کروائی. کتنی؟ 4000 یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں بن کے تیار ہوتی تھی اس کی دور حکومت میں. اس نے جب ایک کربٹ لی تو قیصر کو برباد کر دیا, جب دوسری کربٹ لی تو کسرا کو برباد کر دیا. جب اس کلندر نے جب سامنے کو دیکھا تو نوشیروان کے خون کو خاک اور خون میں ملا دیا. جب اس نے نگاہ اٹھا کے دنیا کو دیکھا تو میاں اسے ہی دیکھ کے 2003 کے اندر مائیکل ہارٹ نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نہیں ہوتا. اب تو انسٹاگرام پر بدتمیزیاں شروع ہو گئی ہیں, بدتمیزیاں. مسلمان لڑکیاں ہیں, نام کیا ہے عائشہ, نام کیا ہے فاطمہ, نام کیا ہے زینب, نام کیا ہے رابعہ, نام کیا ہے ام کلثوم, نام کیا ہے سائرہ, نام کیا ہے
आसिया और मियां इंस्टाग्राम पर अपने जिस्म की नुमाइश करती है, फॉलोवर बढ़ाने के लिए गंदी गंदी पोस्टें डालती है। और मेरी बेटी, मेरी बहन, तुझसे गुजारिश है, एक हाथ जोड़ के, एक तो तू अपने आप को समझ, पर्दे में रह और पर्दा कर। और अगर बेहया बहुत बड़ी बाली अगर तू हो गई है तो तुझसे एक ही गुजारिश है, या तो अपना नाम बदल या अपना किरदार बदल। तेरे इस्लाम के साथ तेरा ये किरदार अच्छा नहीं लगता, या तो अपना नाम बदल या अपना किरदार बदल मेरी बेटी। और नौजवान, ये तूने क्या स्टेटस लगाने शुरू कर दिए, क्या होगा स्टेटस से? मुझे बता, अगर पूरी दुनिया तेरे स्टेटस को देखेगी तो क्या मिल जाएगा? मुझे बता, क्या मिल जाएगा तेरे स्टेटस देखने से? तूने अपने स्टेटस पे क्या लगाया है? बरहना लड़की लगाई है, बरहना लड़की लगाई है। क्यों? कि तू ये बताना चाहता है दुनिया को कि पहले मैं गैरत वाला था, अब बेगैरत हो गया। नहीं मेरे भाई, आपको शर्म नहीं आती नौजवान लड़कों? अरे तुम्हें तो देखते हैं लोग, अब इस्लाम तुमसे ही तो नजर आएगा। अरे तुम ही तो मुसलमान हो, तुम्हें तो देख के इस्लाम का अंदाजा लगाना है। तुम्हारे फेसबुक के क्या लगा हुआ है? गंदी तस्वीरें, स्टेटस लगा हुआ है, कोई लाइक कर दे। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात के सबको बताने के होते हैं। दुनिया को स्टेटस लगा के दिखाने वालों, इतने बेगैरत लोग हैं, अपनी बीवियों के, अपनी बहनों के स्टेटस लगाते हैं। माज़अल्लाह, मुसलमान कितना बेगैरत होता चला जा रहा है। इकबाल कहता है, ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं। कल तक जो अपनी बहनों बेटियों को इज्जत समझता था, उनकी इज्जत पे जान दे देता था, आज वो बेगैरती के सबब, अपनी लाइल्मी के सबब अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाता है। स्टेटस सबको दिखाने का नहीं होता, और ना सब स्टेटस देखने के लायक होते हैं। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात सिर्फ रब को दिखाने होते हैं। रब ही हालात बदल सकता है। अपना स्टेटस मुसल्ले पे लगाना शुरू कर, रात को मुसल्ले पे अपना स्टेटस लगाना शुरू कर। याद रख मेरी बात को, अगर पूरी दुनिया लाइक करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।